بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی نیک خاتون کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگل کے شیر بھی ان کی بکریوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ اور آخر وہ کون سی عبادت، کون سا تعلق اور کون سی کیفیت تھی جس نے درندوں کی فطرت تک بدل دی؟ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں ایک خاتون کو دیکھا، پھر سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے انہیں تلاش کرنے نکل پڑے، اور جب ملاقات ہوئی تو اس خاتون نے ان کا نام لیے بغیر ہی انہیں پہچان لیا۔ آخر یہ راز کیا تھا؟ آئیے سنتے ہیں ایک ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ۔ ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے۔ آپ نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، پھر بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن آپ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ دوران مطالعہ آپ کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان پر پڑی جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی شخص اکیلا نہیں ہوگا۔ جو مسلمان نکاح کی عمر تک نہ پہنچا یا کسی وجہ سے اس کا نکاح نہ ہو سکا اور وہ ایمان پر دنیا سے گیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا نکاح فرما دے گا۔ یہ حدیث پڑھ کر حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک خیال آیا۔ آپ نے سوچا دنیا میں تو میرا نکاح نہیں ہوا لیکن جنت میں ضرور ہوگا۔ آخر میری زوجہ کون ہوں گی؟ یہ خیال دل میں آیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا دے کہ جنت میں میری زوجہ کون ہوں گی۔ پہلی رات دعا قبول نہ ہوئی، دوسری رات بھی کوئی جواب نہ ملا، لیکن تیسری رات اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دعا قبول فرما لی۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک خاتون کو دیکھا۔ وہ حبشہ کے علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ خواب میں ان خاتون نے فرمایا، میں میمونہ ولید ہوں اور بصرہ میں رہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت تہجد کا وقت تھا۔ آپ نے نوافل ادا کیے، فجر کی نماز باجماعت پڑھی اور فوراً بصرہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب آپ بصرہ پہنچے تو لوگوں نے بڑی محبت سے استقبال کیا کیونکہ آپ کا نام اور مقام بہت بلند تھا۔ کچھ دیر بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہاں میمونہ ولید نام کی کوئی خاتون رہتی ہیں؟ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور آپ اتنی دور سے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں؟ کیا اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے جواب دیا، حضور لوگ تو اسے دیوانی کہتے ہیں اور بعض تو اس پر پتھر بھی مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ایسا کیوں؟ تو لوگوں نے کہا، اس کے انداز ہی نرالے ہیں، کوئی رو رہا ہو تو یہ ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو یہ رونے لگتی ہے۔ پھر لوگوں نے بتایا، وہ لوگوں کی بکریاں چرا کر گزارا کرتی ہے اور اس وقت بھی جنگل میں بکریاں لے کر گئی ہوئی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور آپ آرام فرمائے، عصر کے بعد وہ واپس آ جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ کس سمت گئی ہے۔ لوگوں نے جنگل کا راستہ بتایا اور ساتھ یہ بھی کہا، حضور وہ جنگل بہت خوفناک ہے، مگر آپ روانہ ہو گئے۔ راستے میں خوفناک درندے نظر آ رہے تھے، ہر طرف وحشت کا عالم تھا۔ آپ سوچ رہے تھے، ایک اکیلی عورت اس جنگل میں بکریاں کیسے چرا رہی ہوگی؟ بالآخر آپ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں میمونہ ولید موجود تھی، لیکن وہاں پہنچ کر جو منظر دیکھا اس نے آپ کو حیرت میں ڈال دیا۔ آپ نے دیکھا کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی بلکہ جائے نماز بچھائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ سارا دن بکریاں چراتی ہیں، حالانکہ بکریاں چرانا تو صرف تنہائی اختیار کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت تھا۔ لیکن ابھی حیرت ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ دوسرا منظر پہلے سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میمونہ ولید تو نماز میں مشغول ہے، مگر بکریوں کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ جب غور سے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ بکریوں کے ارد گرد شیر گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری دور نکل جاتی تو شیر اسے واپس لے آتا،
مگر نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھ کر دنگ ہو گئے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد میمونہ ولید نے آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ یہ سن کر آپ مزید حیران رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، ہم تو اس سے پہلے کبھی ملے بھی نہیں، پھر آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ میمونہ ولید نے جواب دیا، جس اللہ نے رات کو آپ کو میرے بارے میں بتایا تھا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہے کہ یہ شیر بکریوں کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں؟ تب میمونہ ولید نے وہ جملہ فرمایا جو اس پورے واقعے کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ بھی صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم بھی اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اس کی یاد میں زندگی گزاریں۔ کتنے سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، دیکھنے کی طاقت بھی دے رہا ہے، سننے کی قوت بھی دے رہا ہے۔ آئیے آج ہی اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ ایسی مزید خوبصورت اسلامی کہانیاں، اولیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تذکرے اور دین سیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنت حبا کو سبسکرائب کر لیجیے۔ بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی اسلامی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔